بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، لائف لاؤنج میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد ادریس آپ کو ویلکم کرتا ہوں. گرمیاں اپنے عروج پہ ہیں. اس دفعہ تو ایکچولی گرمیاں کچھ تھوڑا جلدی سے آ گئی تھیں. بہت سارے پھل اور بہت ساری فصلیں بھی وقت سے پہلے جو ہیں وہ ان کی ہارویسٹ ہونا پڑی. اسی طرح سے لیکن بچوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ بچوں کو ایکچولی جلدی چھٹیاں نہیں ہو پائی تھیں. ان کی چھٹیاں ان کے ٹائم پہ ہی ہوئیں. کچھ اسکولوں میں سمر ویکیشنز شروع ہو گئی ہیں اور کچھ اسکولوں میں ابھی عنقریب ہونے والی ہیں. آج آپ کو جیسا کہ ہمارے فارمیٹ کا پتہ ہے کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو عام طور پہ لاؤنج میں ہونی چاہیے. جو ہمارے گھر کے لاؤنج کے مسائل ہیں وہی مسائل آپ کے لائف لاؤنج میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ذرا یہ دیکھا جائے، اس پہ بات کی جائے کہ وہ بچے جو اسکول میں جب ہوتے ہیں تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا سکون تو ہے. اب جب وہ اسکول نہیں جائیں گے تو والدین کو سکون تو چاہیے، والدین کو بھی چاہیے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عادت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس عادت کی وجہ سے تھوڑا سا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس ٹائم کو کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بچے فل آف انرجی ہوتے ہیں اور اس انرجی کا فائدہ دونوں طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے. اب انرجی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پازیٹیو طرف لے کے جا رہے ہیں یا نیگیٹو کی طرف. اگر آپ ان بچوں کو ڈائریکشن پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف دیتے ہیں تو یقیناً ان کی انرجی پازیٹیو اور مثبت طرح سے یوز ہو کے مثبت رویوں میں بدلتی ہے. اور یہی رویے آگے جا کے جب وہ معاشرے کا ایک فرد بنتے ہیں، معاشرے کا انڈیپینڈنٹ حصہ بنتے ہیں، تو معاشرے کو مثبت لائنوں پہ، پازیٹیو لائنز پہ لے جانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب اگر تھوڑی سی نیگلیجنس کی جائے، بچوں کو اگنور کیا جائے یا بچوں کو پراپرلی ٹائم نہ دیا جائے اور ڈائریکشنز نہ دی جائیں، تو وہ آج کل جیسا کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے میڈیاز بچوں کو اویلیبل ہیں. سوشل میڈیا ہے، اس کے بعد موبائل فونز دیکھ لیں، آپ آئی پیڈ دیکھ لیں، لیپ ٹاپ دیکھ لیں، ان سب پہ بچوں کو بہت زیادہ ایکسیس ہوتی ہے. تو یہ چونکہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے کہ اٹریکشن بھی اسی طرح کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے. تو اگر وہی ڈائریکشن نیگیٹو ڈائریکشن یا منفی سمت میں چل پڑے تو اس کا امپیکٹ بچوں کی صحت پہ بھی پڑتا ہے، بچوں کی سوچ پہ بھی پڑتا ہے، بچوں کے جو رویے ہیں ان پہ بھی پڑتا ہے. اور جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو یقیناً معاشرے پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس وقت پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کاش ہم نے تھوڑا سا ٹائم دے لیا ہوتا. تو ناظرین، آج میں بھی چاہوں گا کہ اسی موضوع پہ بات کی جائے کہ بچوں کو جو ان کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، جو ہالیڈیز ہیں، ان ہالیڈیز کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے، مثبت انداز میں کس طرح سے کون سی ترتیب کے ساتھ ان کو سپینڈ کیا جا سکتا ہے. اور یہی ٹائم ریفریشنر کورسز کے ہوتے ہیں کہ اس دوران جو چیزیں اسکول کی وجہ سے یا اسکول کے برڈن کی وجہ سے یا کام کی زیادتی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم انہی دنوں میں اپنے بچوں میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس طرف لے جا سکتے ہیں. آج میں جو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو میرے پینل کا حصہ ہیں، جو میں نے مہمان مدعو کیے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں جناب مفتی محمد عمیر اسلم صاحب. یہ اسلامک اسکالر ہیں، ایم فل کیا ہوا ہے انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. میرا جو بھی مہمان جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے آتا ہے تو مجھے 92-94 میں جب میرا سیشن تھا، میں ایف ایس سی کر رہا تھا، تو میں اسی سیشن میں چلا جاتا ہوں اور میں ہمیشہ پہلا کویشچن یہی کرتا ہوں کہ کیا آپ نے گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں بھی گئے ہیں؟ وہ ہاسٹل جہاں پہ 2 سال گزارے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملائیشیا سے، ملائی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک پالیٹکس میں. یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے اور جسے کہتے ہیں یہ ٹوٹلی واسٹ اور کھلا فیلڈ ہے. اس میں ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ایکسل حاصل کیا ہوگا. میں مفتی صاحب کو ایڈوانس میں اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کامیاب فرمائے اور جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے دوسرے مہمان، آپ ان سے واقف ہیں، ہمارے پروگرام کا ایک عام طور پہ حصہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھٹی کرتے ہیں لیکن عام طور پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، جناب ابو الخیر علامہ محمد زوار حسین الازہری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین. دوسرا جو آج ہم
ہم نے اسکن سے متعلق جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بالخصوص اور میڈیسن سے متعلق بالعموم بات کرنی ہے، اس کے لیے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے میزو تھراپی۔ میزو تھراپی ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم انجیکشن وغیرہ کے سلسلہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس میں۔ ابھی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی محمد عمیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے اپنے اس اہم پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مقبولیت عامہ عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بڑے اہم ٹاپک کا، بڑے اہم موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا ہے۔ جس طرح سے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور یہ 2 ماہ کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے طلباء کو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو عام طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب یہ پڑھائی کی بھی چھٹی ہے، یہ کام کاج کی بھی چھٹی ہے، یہ نمازیں پڑھنے کی بھی چھٹی ہے، ہمیں ہر کام سے فراغت حاصل ہو گئی ہے، جبکہ یہ ہمارے اندر سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وقت کی قدر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں وقت کی قدر کو اس طرح سے بیان فرمایا، کہیں فرمایا والفجر، مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے، کہیں فرمایا ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، کہیں اللہ رب العزت نے والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم اٹھائی، کہیں اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت کی قسم اٹھائی۔ اور ہمیں وقت کی قدر کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں باقاعدہ پوری ایک سورہ العصر کے نام سے نازل کی گئی، والعصر فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے۔ مفسرین نے ان تمام تر آیات کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو زمانے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کبھی رات کی، کبھی دن کی، کبھی زمانے کی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت کی کتنی قدر ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ اس حوالے سے آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ سے شروع کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو وقت کی قدر کا اندازہ ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہم اپنے وقت کو مناسب طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین، ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک کے بعد ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لائف لاؤنج میں آج باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے 2 مہینے بچوں کے ساتھ کس طرح سے کیا 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 جائے کہ بچوں میں مثبت رجحان بھی آئے اور بچوں کو اس کا فائدہ بھی ہو، اور پیرنٹس کو بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، دونوں کا فائدہ کس صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں میزو تھراپی۔ میزو تھراپی ہے کیا؟ میزو تھراپی جو ہے اسکن کے پروسیجرز میں سے ایک پروسیجر ہے جس میں نارملی کیا جاتا ہے کہ جو مڈل لیئر ہوتی ہے اسکن کی، اس میں کچھ پرابلمز کی وجہ سے، جیسے پور سرکولیشن، بلڈ سپلائی کم ہو جائے، یا نیوٹرینٹ جو ہے، جو خوراک ہے بلڈ میں اس کی مقدار کم ہے، جیسے وائٹامنس کی کمی ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں، اگر وہ کم ہو جائیں، یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے جیسے انفلیمیشن ہے، یا کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس ایریا سے جو چیزیں آنی ہوتی ہیں ہمارے باڈی میں یا اسکن میں، ان کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جیسے کولیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اسی طرح بالوں کے لیے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے، اور ان سب پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہم انجیکشنز دیتے ہیں۔ ان انجیکشنز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں وائٹامنز ہو سکتے ہیں، ان میں مختلف طرح کے انزائمز ہو سکتے ہیں، نیوٹرینٹس ہو سکتے ہیں، اور باقی کے سبسٹنس جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں وہ ایٹ دی پوائنٹ جہاں پہ پرابلم ہے اسی جگہ پہ ان کو انجیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے اسکن کو اچھے سے ملے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، 1 ملی میٹر سے 4 ملی میٹر تک کی ڈیپتھ میں میزو تھراپی کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پرابلم ہے جس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن پرابلمز میں یا کن کن بیماریوں میں میزو تھراپی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1952 میں پہلی دفعہ یہ ٹریٹمنٹ ایجاد ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور اب یہ کسی بھی اسکن کلینک کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اسکن کلینک میں بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے۔ شروع میں جب یہ کیا گیا تھا تو یہ پین کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جو پین کلرز تھیں وہ ڈائریکٹلی جس جگہ پہ درد
ہوتی تھی وہاں پہ وہ پین کلر میڈیسن ڈپازٹ کی جاتی تھی جس وجہ سے پین ریلیف ملتی تھی. اور اسی پروسیس کو اور اسی میکانزم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پھر اسکن کی ریجوینیشن جو باقی کے جو پرابلمس ہیں جن کے لیے میں نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے اس پہ بات کروں گا ان کے لیے کیا جاتا رہا اور یہ کیا جاتا جا رہا ہے آج بھی. اب ہم چلتے ہیں جناب مفتی عمیر صاحب کی طرف, اور ہم نے بات شروع کی تھی کہ ٹائم کی اہمیت بچوں کو, جو بچوں اور بڑوں سب کو دینے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں ٹائم کے لیے کتنی اہمیت دی گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں وقت کی قدر کے حوالے سے, ٹائم کی قدر کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ایک فرمان ہے جو کہ انتہائی اہم ہے. کریم آقا نے فرمایا کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے, نیا دن آتا ہے, تو وہ ہر انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے انسان, میں آج تمہارے لیے آ گیا ہوں لیکن میں کل دوبارہ نہیں آؤں گا. یعنی جو آج آپ کی زندگی کے اندر دن آ گیا ہے وہ کبھی بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے ایک مشہور کہاوت جملہ سنا ہوگا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ آج کا کام اگر آپ کل پہ چھوڑ دیں گے تو لہٰذا آج کا جو دن ہے آپ نے اس کو ضائع کر دیا, آپ نے اس کو فضول کاموں میں گزار دیا. اور کل کو جو آپ نیا کام کر سکتے تھے آپ نے اس کی جگہ پہ جو پچھلا کام کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کل کے دن کو بھی ضائع کر دیا. اور اس طرح سے آپ دن بدن پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. میں ایک دین اور دنیا کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ باذمہ داری سے عرض کروں گا کہ اگر ہم اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, اگر ہم ہیومن ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جن اقوام نے وقت کی قدر کی انہوں نے ستاروں کے اوپر کمندیں ڈالی, انہوں نے فضاؤں کو مسخر کیا, انہوں نے پہاڑوں کے جو جگر ہیں وہ پاش کیے, انہوں نے عناصر کو مسخر کیا. اور آج دیکھ لیجئے جتنی بھی اقوام پوری دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں, جو اس وقت سپر پاور بنی ہوئی ہیں, ان کے ہاں وقت کی کس طرح سے قدر کی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقت کی قدر نہیں رہی. ہمارے نوجوانوں کے ہاں, ہمارے بچوں کے ہاں, ہمارے ہاں یہ چھٹیوں کے علاوہ باقی بھی جو وقت ہے وہ اسی طرح سے فضول کاموں میں گزار دیا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا, حضور نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں, یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے, کریم آقا نے فرمایا کہ نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. حضور نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر اکثر لوگ جو ہیں وہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت. جب انسان کے پاس صحت ہے وہ اس صحت کی قدر نہیں کرتا, اور جب آپ کے پاس فرصت کا وقت میسر ہے تو اس وقت کی بھی قدر نہیں کی جاتی. تو اس حوالے سے میری سب سے پہلے چھٹیاں گزارنے کے والے سے گزارش یہ ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے ینگسٹر سے, کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے سوال کرے گا, ان کے اندر سے اس وقت تک بندہ مومن کے قدم کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ, اے بندے یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور ان میں سے ایک چیز کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت قرار دیا. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہیں یہ آپ کے پاس مفید کاموں میں صرف کرنے کا ایک موقع ہے. جو کام آپ باقی دنوں کے اندر مصروفیت کے دنوں میں نہیں کر سکے تھے آج آپ وہ کر سکتے ہیں, اور ان چھٹیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں ہمیشہ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرتا جاؤں تاکہ عام فہم میں بھی جو لوگ ہیں, اسپیشلی ہمارے دیہات کے لوگ ہیں, وہ اس بات سے واقف ہیں, وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے کہ کسی فقیر نے کہا کہ اگر آپ نے ٹائم کی, انہوں نے تو زندگی کی بات کی, تو زندگی بھی ایک ٹائم ہی ہے کہ اس کی قدر کو دیکھنا ہے تو برف والے کو جو آئس فروش ہے اس کو دیکھے کہ جس کا سرمایہ پل پل میں گلتا جا رہا ہے, کیونکہ برف نے پگھلنا ہی ہے. یہی حساب ہمارے وقت کا ہے, ہماری زندگی کا ہے کہ ایک لمحہ جو گزر گیا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا. اس لمحے کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے, کس طرح سے یوز کرنا ہے, بہت ضروری ہے. وہ لمحہ جو ہے, وہ مومنٹ جو ہے وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور آپ ہی نے اسے اسی حساب سے استعمال کرنا ہے. میں علامہ زوار صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ علامہ صاحب ان لمحات کو کس طرح سے اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے. آج ہماری بات ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ کہ جو بچے اسکول کے دنوں میں جب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ نہ وہ اتنا ٹائم نمازوں کو پراپرلی دے پاتے ہیں, نہ وہ ذکر اذکار جو ہیں ان کو دے سکتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے پاس یا پیرنٹس کے یا ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو معاشرتی ٹریننگ ہے نا
کہ معاشرے میں کس طرح سے مثبت فرد بن کے گزارنا ہے وہ دے سکیں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر فوکس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اے گریڈز لینے ہیں اور آپ نے اتنے پرسنٹیج لینی ہی لینی ہے. جی علامہ صاحب. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں. یہ گرم ممالک میں گرمیوں میں چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سرد ممالک میں سردیوں میں چھٹی ہوتی ہے. پاکستان میں جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک اس ہے. لیے. اور جہاں جب چھٹیاں یا تعطیلات شروع ہو جاتی ہیں تو جہاں بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہاں والدین کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بچوں نے اپنے پورے سال کا وہ شیڈول بنایا ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں ہم نے یہاں یہاں جانا ہے، صحیح. ہر ایک کا اپنا اپنا پروگرام ہوتا ہے. چھٹیاں ضروری ہیں اور انسان بڑا وہ قابل برداشت نہیں کر سکتا ان گرمیوں میں، تو بچے تو اور نازک صنف ہوتے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے والدین کے اوپر یہ ہے کہ ان پر فرض ہے کہ جب صبح کا ناشتہ ہو جائے، اگر چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، جی ناشتے کے بعد ان کا روزانہ کا شیڈول بنائیں کہ 1 گھنٹہ کم از کم جو ان کا ہوم ورک ہے اس پر توجہ دے. جی. ضروری نہیں کہ وہ اسکول کا ہی ہوم ورک ہو، اس جی کے جی. علاوہ بھی ان کا نالج بتائیں کسی اور چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اگر دادا دادی ان کے پاس ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم چھٹیوں میں نانا نانی کے پاس گزاریں گے. اگر نانا نانی ان کے پاس ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے دادا دادی کے پاس گزاریں. ان کی خواہشات کا یہ بھی احترام کیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ ظہر کے بعد لازمی، جس کو قیلولہ ہے کہتے ہیں ہم، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ظہر کے بعد ان کو لازمی سونے کا وقت دیا جائے. اس کے بعد ان کا جو عصر سے پہلے ان کو کسی یا تیراکی میں وہ بھی ضروری ہے، یا کوئی فٹ بال یا گیم جو ہے وہ بھی ضروری ہے ان کے لیے. اور ہوم ورک اور یہ سارا دن مکمل کر کے عصر کے بعد ان کو کھیلنے کا لازمی ٹائم دیا جائے. پھر قرآن مجید کی تعلیم، اس کا ایک وقت مقرر ہو، یا مغرب کے بعد یا صبح ہی کوئی ٹائم ہو. ان کو جو آئندہ باقی اوقات میں قرآن مجید کی تعلیم وہ نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ اسلامی مطالعہ جات بچوں کے لیے، یا نماز میں کمی ہے وہ نماز پوری نہیں جانتے، اس کا وہ پورا یعنی اس سے بچوں سے سنا جائے نماز اس کو نہیں آ رہی. اس پہ علامہ صاحب ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ بچوں کو کرنا کیا چاہیے. آپ نے کویشچن کیا کہ چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں، اس میں میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اپنا ویو بھی دینا چاہوں گا کہ ہیومن باڈی جو انسانی جسم ہے اس کو ریلیکسیشن بھی چاہیے اور ریسٹ بھی چاہیے. اگر میں ہمیشہ اپنے جو میرے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ایک کوئی بھی لے لیں ایلیمنٹ جیسے پلاسٹک ہے، اس کو آپ میکسیمم فلیکس کر سکتے جو ہے نا، آپ جتنا زیادہ کھینچیں گے اتنا ایک اس کی لمٹ ہوگی، اس کے بعد وہ بریک ہو جائے گی. اور اسی بات پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے، کیونکہ مجھے پیچھے سے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بریک ہونے سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر جا کے آگے اس بات کو ہم یہیں سے کر لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی کہ چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں. اب آپ اگر اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم کام کے لیے صبح اٹھتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف ورکنگ آورز ہیں. کہیں پہ 8 گھنٹے ہے، کہیں پہ 10 گھنٹے ہے، کہیں پہ 12 گھنٹے ہے. اور ڈاکٹرز کا تو آپ بھول ہی جائیں نا کہ ان کا گھنٹوں کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو بس بیچارے کام شروع کرتے ہیں. میں ینگ ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرح کے جو ہیں ان کی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں. لیکن جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جب آپ ایک نئے پروفیشن میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب اگر آپ جائیں، جو ہم جیسا کہ مفتی صاحب نے بات کی کہ جو قومیں ترقی کر چکی ہیں ان میں ابھی وہ پہلے جو 12 گھنٹے کام کرتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے ہیومن کیپیسٹی کم ہو رہی ہے، انہوں نے 8 گھنٹے پہ آئے. ابھی موسٹلی 6 گھنٹے کام کرواتے ہیں. اور 6 گھنٹے کے بعد جو آپ کی ایکیوٹ پرابلم ہے، جو
فوری طور پہ جو آپ میں انرجی کی کمی آتی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ اگلے جو ٹائم ہے وہ دیتے ہیں. کیونکہ ورک لائف بیلنس اس پہ آج کل بہت کام ہو رہا ہے. کسی دن ہم کسی ایکسپرٹ کو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے بھی بلوائیں گے. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے. ایک تھا ورک لائف اور اب ورک اور فیملی کو بھی انوالو کر دیا گیا. وہ ورک لائف میں کہ آپ اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں وہ بھی اتنا ہی امپارٹنٹ ہے. کیونکہ آپ صرف آپ نے جسم سے کام نہیں کرنا ہوتا, آپ نے اپنے دل اور اپنے دماغ سے بھی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے پہلے تو وہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا میکسیمم 12 گھنٹے کے بعد آپ کو چھٹی ملتی ہے کہ آپ ریلیکس کریں. پھر ویکلی ہفتے میں 1 چھٹی ملتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ 2 بھی دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ 2 چھٹیاں دیتے ہیں وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. جو 5 دن وہ کام کرتے ہیں وہ ایکچولی 7 دن سے کام کرنے والے سے بھی زیادہ کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اینول لیوز ملتی ہیں. یہی حساب بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے سارا سال پڑھتے رہتے ہیں اور ان پہ برڈن بھی ہوتا ہے. اس برڈن کو اور اس اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے جو ہے وہ چھٹیاں دی جاتی ہیں. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ایکسٹریم ویدرز ہیں نا, جیسے انہوں نے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں جو گرم کنٹریز ہیں وہاں گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور جو کولڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں یا اس سخت سردی میں جو ایکسٹریم ویدر ہے اس میں پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اس میں جسے کہتے ہیں ری ہائبرنیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں اور آج انہی چھٹیوں پہ بات کر رہے ہیں ہم. تو ابھی میں آؤں گا اس طرف کہ چھٹیاں ہو گئیں, وقت کی امپارٹنس کا بھی پتہ چل گیا کہ وقت بہت امپارٹنٹ ہے, برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے, ہاتھ سے نکل رہا ہے. اب اس وقت کو کس طرح سے بیلنس طریقے سے, کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹوٹلی دنیا دار بن کے نکلے اور معاشرے میں صرف اس کی مادیت پرستی ہی ہو جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت کی طرف چلا جائے, کیونکہ اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. اور اسلام بیلنس طریقہ جو دیتا ہے اس طریقے کو, اس ٹائم کو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سامعین کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے کاموں کی ترتیب بنائی جائے کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ مجھے کرنے ہیں اور جو کہ میری زندگی میں ضروری ہیں جس کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. نمبر 1 تو جیسے ہی طلباء کو, اسٹوڈنٹس کو چھٹیاں ہوں تو وہ فوری طور پہ اپنی ترتیب بنا لیں. پھر اس کے بعد اپنی سونے کی, جاگنے کی, اٹھنے بیٹھنے کی, کھانے پینے کی ہر چیز کی ایک روٹین بنائیں. اور اس کے حوالے سے میں یہ بات انتہائی اہم آج کے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جن بچوں کو چھٹیاں ہو گئیں, آپ ذرا ان کو دیکھیں گے کہ وہ ساری رات گیمنگ کرتے رہیں گے اور جیسے ہی فجر ہوگی یا صبح کا وقت ہوگا وہ اس وقت سو جائیں گے. جبکہ اس حوالے سے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے سونے اور جاگنے کی جو ایک قدرتی ترتیب بنائی گئی ہے ہم نے اسی کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی رات کو ہم آرام کریں اور صبح ہم جلدی اٹھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, کہ اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت برکت عطا فرمانا. یعنی جو صبح کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی برکت کی دعا فرمائی تھی. تو اس حوالے سے حضور کا ایک فرمان یہ بھی ہے, کریم آقا نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ ہو, اپنی ضروریات کا معاملہ ہو تو اس کا جو آغاز ہے وہ صبح سے تم کرو. یعنی آپ نے کاروبار کرنا ہے, آپ نے کام کاج کرنا ہے تو ہمیں صبح سے کرنا چاہیے, نہ کہ کہ ہمیں صبح کے وقت سو جانا چاہیے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں سونے جاگنے کی اپنی ترتیب بنانی چاہیے. صبح جیسے ہم فجر کی نماز ادا کریں, فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم تلاوت قرآن پاک کریں. تلاوت قرآن پاک کے اندر جنہوں نے ناصرہ نہیں پڑھا ہوا وہ ناصرے کی تعلیم حاصل کریں, جنہوں نے ناصرہ پڑھا ہوا ہے وہ ترجمہ قرآن پڑھیں, جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہوا وہ آگے تفسیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. دوسری میری گزارش یہ ہے, یہ بھی انتہائی اہم ہے, ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اسکولوں میں کالجز میں جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی صبح اٹھے ناشتہ کیا تو فوری طور پہ اپنے کالجز کی اسکولنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جسم کے لیے بھی ٹائم نکالیں, آپ ایکسرسائز کر سکیں, آپ واک کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم گزارش ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس ان دنوں کے اندر ٹائم ہے, آپ ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکالیے, آپ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھیے. اور دین اسلام نے اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت دی ہے اور انتہائی زور دیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت مند مسلمان ہے وہ کمزور مسلمان سے کئی گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی خصوصی طور پہ ہم نے لحاظ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد میری اگلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بک ریڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ٹائم ہے, اور جیسا کہ آپ نے بھی آغاز میں
نے کہا میڈیا بھی اب ڈیوائڈ ہو گیا ہے, آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, اور مختلف اس طرح کے آپ کے پاس سوشل ایپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم آج کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں, ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا بالکل بھی رواج نہیں رہا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک انتہائی اہم ریفرنس آپ کے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر گستولیبان, یہ فرانس کے ایک مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر یورپ کے اندر اور جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, کہتے ہیں کہ اس وقت اگر یورپ میں دیکھا جائے تو جہاں اس وقت ان کے پاس پورے یورپ کے اندر 500 سے زیادہ کتابیں نہیں تھیں, یہ 12ویں اور 11ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے ہاں کتاب پڑھنے کا کس قدر ذوق و شوق تھا. ڈاکٹر گستولیبان, یہ فرانس کے ڈاکٹر ہیں, مشہور اورینٹلسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بغداد کی اکیلی ایک لائبریری کے اندر, بیت الحکمہ لائبریری میں, وہ کہتے ہیں 40 لاکھ کتابیں موجود تھیں. قاہرہ کی مسلمانوں کی لائبریری میں دیکھا جائے تو اس لائبریری میں 10 لاکھ کتابیں موجود تھی. طرابلس کی لائبریری کے اندر 30 لاکھ کتابیں موجود تھیں. اسپین کے اندر ہر سال 70 سے 80 لاکھ کتابیں جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی تھیں. اسی طرح سے ہم دیگر جو اسلامی بڑے بڑے شہر تھے ان کو دیکھیں, ہر شہر کے اندر الگ الگ لائبریریاں تھیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ بک ریڈنگ ڈیفینیٹلی کتاب کی طرف جانا چاہیے اور بچوں کو اس کی تربیت بھی دینی چاہیے, اور ڈیفینیٹلی کتاب سب سے بہترین ساتھی جو ہے وہ ایک کتاب ہی ہوتا ہے, اور اگر ایک اچھی کتاب آپ کو مل جائے تو وہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہے. اب میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں, علامہ زوار حسین صاحب کی طرف, کہ بک ریڈنگ بھی ہو گئی. اب تھوڑی سی بات کر لیں کہ بچوں میں صرف ہم نے ان کو پڑھانا اور نمازیں پڑھانی ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو تھوڑی سی ریکریشن بھی دینی ہے, ان کو کوئی ایکٹیویٹیز بھی دینی ہے, کہ وہ کس طرح سے ان کو انوالو کیا جائے کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جائیں, نہ کہ وہ گیمنگ جیسے کہ بات ہوئی کہ وہ موبائل پہ اور اپنے ایپس پہ گیمز کھیل رہے ہیں. کہاں کہاں پہ کون کون سی ان کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب بچے جو چھٹیوں میں جو میٹرک لیول کے یا ایف اے یا ایف ایس سی لیول کے بچے ہیں جی, تو ان کو کمپیوٹر کورسز کرائے جائیں, لینگویج کورس کرائے جائیں, ٹھیک ہے, اور ان کو مہارتیں سکھائی جائیں, لکھنا پڑھنا بولنا. اور بچوں کو یہ جو بڑے بچے ہیں مثلا میٹرک کے میں کہہ رہا ہوں یا ایف اے یا ایف ایس سی لیول کے, ان کو مجبور نہ کیا جائے. ماں باپ مجبور کر دیتے لازمی تو انہیں کمپیوٹر کورس کرنا ہے, وہ کہتا نہیں میں نے وہ کورس کرنا ہے. بچے کو جو اس کی جو تعلیم کے مطابق جو کورس ہے اس کو استعمال کرے اور وہ اکیڈمیز میں جا کر وہی کورس کرے. اور ایک اور ہے جن کے گھر کھلے ہیں ماشاءاللہ لان ہیں, تو بچے کو باغبانی کا اس کا تعارف کرایا جائے بچوں کو کہ یہ فلاں پودا ہے, یہ وہ پودا ہے, اور اس سے یہ پھول نکلتا ہے, اس سے یہ سبزی نکلتی ہے, سبزیات کی ان کا تعارف کرایا جائے. یہ ساری چیزیں ان کی بچوں کو ہر طرف, چھوٹے بچوں کو آپ نے پھر ان کو مختلف جگہوں پہ لے جائیں, جیسے عجائب گھر ہے لاہور کا ماشاءاللہ, یا چڑیا گھر ہے, یا بادشاہی مسجد شاہی قلعہ ہے. وہ حالانکہ گرمیاں ہیں لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں گرمی کے لیے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن بچوں کو گرمیوں میں گرمی نہ استعمال کرنے دیں. وہ نہ ہو کہ وہ جس کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں وہ مقصد ضائع ہو جائے گا. لیکن باقی چیزیں ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, تو جہاں جائیں معلومات اور ان کا نالج میں اضافہ کیا جائے ہر چیز کے لیے ان بچوں کو. میں کافی دیر سے یہ بات میں آپ کی طرف بار بار اسی لیے آنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. جو مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے دور میں, ہمارے وقتوں میں چھٹیوں کا جو سب سے بڑا چام ہوتا تھا نا, وہ یہ ہوتا تھا کہ اب ہم نانا ابو کی طرف یا نانوں کی طرف یا دادا دادی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو یہ ہے کہ یا پھپھو کی طرف یا خالہ کی طرف جا کے کچھ دنوں کے لیے رکیں گے اور وہاں پہ ہم چل کریں گے. وہ اصل میں وہ صرف جانا بچوں کے لیے تو یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے چونکہ دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن وہ جانا بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا زیادہ بندہ سفر کرنے سے, جرنی سے, ٹریول کرنے سے سیکھتا ہے, اتنا کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا. تو میں بچوں کی وکالت کرتے ہوئے بچوں کے پیرنٹس کو یہ بھی کہوں گا کہ ان کو ناردرن ایریاز میں بھی لے کے جائیں, نانا نانی, دادا دادی اور خالہ اور ماموں ان کی طرف بھی لے کے جائیں, یقیناً لے کے جائیں, لیکن اس میں سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ ٹھنڈے ایریاز کی طرف بھی لے کے جائیں, مری لے کے جائیں, اسلام آباد لے جائیں, اور جو اسلام آباد والے ہیں وہ تھوڑا اور آگے چلے جائیں. وہ اس طرح سے یہ ہے کہ ٹریولنگ سے, اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی
भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दे, तो कोशिश करें कि इन दिनों में उनको किसी दूसरे मुल्क में ले जाएं। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं सबको यही कहूँगा कि जब भी कभी आप अपने बच्चों को किसी भी दूसरे मुल्क लेके जाना चाहें तो कोशिश करें कि सबसे पहले उनको हरमैन शरीफैन लेके जाएं, ताकि उनको पता हो कि हमारी बेसिक क्या है। मैं अपना बताता हूँ कि इस हिसाब से है कि मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं कि साल में हमें जो पहला हमारी ट्रैवल है वो वहीं की होनी चाहिए, उसके बाद जहाँ मर्जी लेके जाएं, वो जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनको वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे जो हमारी रूट्स हैं, तब तक आप उनको जो ये बातें हम कर रहे हैं इन बातों की तरफ नहीं लेके आ सकते। जी मुफ्ती साहब, आपकी क्या टेक है इस पर? सर आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह बातें कही। सैर व तफरीह के हवाले से ये भी इस्लाम की तालीमात हैं कि आप सैर व तफरीह करें, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम उनको अगर बच्चों को दिखाते हैं तो इससे बच्चे तारीख के साथ जुड़ेंगे। ना सिर्फ हम उनको जंगें दिखाएं बल्कि उनका इंट्रोडक्शन भी करवाएं, हम खुद उसके बारे में पहले स्टडी करें और बच्चों को उसके हवाले से नॉलेज भी कन्वे करने की हम कोशिश करें। तो इस हवाले से जैसा कि हमारी तरतीब होगी कि बच्चों ने छुट्टियां कैसे गुजारनी है, अपने कामों की तरतीब बनाई जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, सैर व तफरीह की जाए, और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का आज ये भी ट्रेंड खत्म होता चला जा रहा है। तो इस हवाले से बच्चों के अंदर सिला रहमी पैदा होती है, रिश्तेदारों की मोहब्बत पैदा होती है, तो हमें इस जानिब भी इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए। मैं एक और अहम गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बच्चों को वाकया सुनाएं, बच्चों को सीरत नबी के वाकया सुनाएं और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उनको बताएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो वाकयात की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जो है वो वाकयात की सूरत में सुनाएं। मैं इस हवाले से ये बात भी मैं बयान करना चाहूंगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ना सिर्फ हमें दीन के हवाले से कामयाब करती है, बल्कि डॉक्टर माइकल हार्ट की जो मशहूर किताब है द 100, उसने उस किताब में लिखा है कि द मैन who was the successful on the both religious and secular level, कि कायनात के अंदर इस हिस्ट्री के अंदर एक ही हस्ती है जो कि दीनी और दुनियावी हवाले से दोनों हवाले से कामयाब है, वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। बच्चों को सीरत तैयबा जब पढ़ाएंगे बच्चे दीनी हवाले से भी कामयाब होंगे और दुनियावी हवाले से भी कामयाब होंगे। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, मेरा दिल कहता है कि ये जरूर करनी चाहिए, कि ऐसा भी है कि मुझे नहीं समझ आती कि हम कुरान करीम को छोड़ के और बाकी के सारे मामलात को छोड़ के हम क्यों इम्प्रेस हो जाते हैं। माइकल हार्ट, मैंने उसकी बुक पढ़ी, मैंने उसको जितना मैं सीख सकता था उससे सीखने की कोशिश की, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने के लिए किसी नॉन मुस्लिम से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे वो जो दूर गांव में एक बाबा जी बैठे हुए हैं ना, उनका दिल जब टटोला जाता है ना, तो वो जो बताते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, वो माइकल हार्ट क्या 100 माइकल हार्ट भी हो जाए। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इसकी वजाहत देना चाहता हूँ कि हमारे लिए अल्लामा इकबाल का जैसे शेर था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। हमारे सामने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे अजीम जात है, लेकिन आज का अलमिया ये है कि हम यूरोप को देखते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं, वो तरक्की कर गई। मैं ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के वाले से सबसे पहले कुरान कह रहे हैं, अहादीस कह रही हैं, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को उनकी जुबान में जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तालीमात है कि लोगों से उनकी जुबान में बात करो, उनकी अकल के मुताबिक बात करो कि आप लोग जिनसे मुतासिर हैं, अगर वो भी कहीं से मुतासिर होने की, अगर वहां वो भी किसी से खिरात हासिल कर रहे हैं, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। उलमा इकबाल ने इसलिए कहा था कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है टूटा हुआ एक तारा। यानी अपनी माजी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमों को कैसी कैसी अजीम शख्सियत अता फरमाई है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे और अल्लामा साहब से भी बात करेंगे कि वो छुट्टियां अपनी कैसे गुजारा करते थे, क्योंकि उनके वक्तों में जो था, मैं चाहता हूं कि हम उसमें भी बैक वो जो कहते हैं ना टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि क्या छुट्टियां किस तरह से गुजारा करते थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन।
تو ہماری باتیں آپ کے لاؤنج میں بیٹھ کے آپ ہی کے لاؤنج کی باتیں وہی باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, جو آپ اپنے بچوں سے کرنا چاہتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی باتیں کی جائیں. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کویسچن کرنا چاہتے ہیں, خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں, یا اسی موضوع پہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, یا میزوتھراپی یا اسی طرح سے اسکن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے نمبرز پہ کال کر کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو میزوتھراپی کی بات ہو رہی تھی, تو میزوتھراپی پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروسیجر ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے جو اسکن کی مڈل لیئر میں جب کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس سے جیسے ارلی ایجنگ ہے, رنکلز ہو گئے, ان کی ٹریٹمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو پگمنٹیشن ہے اس کے لیے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے پین کے لیے بھی ٹریٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو ایلوپیشیا یا بال جو گرتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں, یا بال جڑ جس کو کہتے ہیں, ان سب کی ٹریٹمنٹ بھی اس سے ہوتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے تو اس سے جانے سے پہلے 2-3 چیزوں کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ آپ جب بھی جائیں تو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کون کون سی میڈیسنز کھا رہے ہیں یا لے رہے ہیں. اگر آپ خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں, یا آپ درد کے لیے کوئی میڈیسنز لے رہے ہیں, یا کوئی بھی ہارمونز لے رہے ہیں, تو آپ ان کا ضرور ڈاکٹر کو بتائیے گا تاکہ وہ اس حساب سے اس کو کرٹیل کر سکتا ہے اس پروسیجر کو. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو کسی چیز سے اگر الرجی ہے, یا آپ کسی چیز کوئی میڈیسن لینے, کھانے یا انجیکشن لگانے سے آپ کو ریئیکشن ہو جاتا ہے, تو وہ بھی تاکہ ان کے ڈینجرس ایفیکٹس جو ہیں ان سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے, آپ کو کوئی بیماری ہے, وہ بھی ضرور بتائیں. جیسے خون کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیور کی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں اور بہت سارے پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جو کرونک پرابلمز, جو دائمی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں, ان میں ہم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر جس ایریا کو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی پرابلم ہے, جیسے فیس کو کرنا ہے, تو اگر فیس پہ دانے نکلے ہوئے ہیں, پمپلز ہیں, یا کولڈ سورز ہیں, یا ہرپیز ہے, یا انفیکشن ہوا ہے, تو پھر بھی یہ پروسیجر اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا. آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی کمپلیکیشنز بھی کچھ ہو سکتی ہیں یا نہیں, اور یہ کس طرح سے ہونا چاہیے. ابھی ہم آتے ہیں علامہ زوار صاحب کی طرف, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے وقتوں میں جب وہ اسکول جایا کرتے تھے یا مدرسے میں جایا کرتے تھے, تو جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ چھٹیوں میں کیا کیا کرتے تھے. جی علامہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے گاؤں میں صرف 5 کلاس پڑھی تھی. اچھا. اور وہ 5 کلاس میں میں کہتا ہوں 16 سالہ تجربہ ہے کہ چھٹیاں جب ہونے لگتی تھیں تو ہمارے پہلے پروگرام مرتب ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب, آدمی یا بچہ اس چیز کی زیادہ خواہش کرتا ہے جو اس کی دسترس سے تھوڑا دور ہو, چونکہ دادا دادی ہیومن سائیکالوجی ہے نا. جی ہیومن سائیکالوجی ہے. دادا دادی چونکہ بالکل ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے, اور نانا نانی جو ہے, میرے نانا جان الحاج عبدالغفار مرحوم ہر سال ایک محفل میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے. اس میں ہم پورے تیار ہو کر جاتے تھے. وہاں بار بار جانے سے الفت ہماری بڑھ گئی نانا نانی سے. تو میں گرمیوں کی چھٹیاں جتنی جلدی وہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہی, باقی کے تقریباً 1 مہینہ میں اپنے نانا نانی کے, اور سارے ماموں بھی رہتے تھے, اور اس کا رزلٹ ماشاءاللہ یہ نکلا کہ میری شادی بھی بابو جان کے گھر ہوئی. مبارک ہو. اچھا جی, مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ایک ہم نے بیلنس طریقہ دینا ہے بچوں کو کہ, اور پیرنٹس کو بھی, کہ پیرنٹس بھی اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں, کیونکہ جب وہ بچے اسکول جاتے ہیں تو اگرچہ وہ پیرنٹس اس وقت اپنے کام پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ایگزرشن تو ہوتی ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہی ٹریننگ کرنی ہے, جو ٹائم ٹیچر کی ٹریننگ کا تھا وہ اب پیرنٹس پہ آ گیا. اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ علامہ زوار صاحب نے آپ نے اپنی چھٹیوں کے بارے میں بتایا, آپ بھی بتائیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے. اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا. خوشگوار موڈ میں, کیونکہ بچے یقیناً سن رہے ہوں گے اس پروگرام کو, تو اس کا یعنی جیسا کہ علامہ صاحب ماموں کی طرف جاتے تھے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جو اپنی چھٹیوں کا پہلا سفر کیا تھا وہ میں نے ملتان کی طرف کیا تھا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب شادی کا سفر تھا وہ بھی ملتان کی طرف ہی تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کوئی پرانا بدلہ لیا ہوگا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کو ملتان لے گئے ہیں. نہیں, اس وقت ایسا تھا کہ ہمیں گرمیوں کے, میں کیونکہ مدرسے میں تھا سیالکوٹ کے اندر. اچھا. تو وہ ماہ رمضان تھا, تو اس وقت اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی جیسا کہ گرمیوں کی چھٹیاں. جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آتے ہیں اس طرف کہ پیرنٹس کو کس طرح سے بیلنس طریقے سے بچوں کو کیا کیا ٹپس دیں گے آپ؟
میں والدین سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ خاص طور پہ جو ترتیب بنائی جائے اس میں بچوں کی نگہداشت کریں اور بچوں کو اس کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اب پروگرام سن لیا ہے, ارادے تو بنا لیے, یہ کریں گے فلاں کریں گے, لیکن جب چھٹیاں گزر جائیں تو پھر اس وقت دیکھیں کہ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ سارے کے سارے پلان جو ہیں وہ درے رہ گئے. تو اس حوالے سے والدین سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ بچوں کی جو ترتیب بنائی جائے, جو شیڈول بنایا جائے, اس کے اوپر عمل بھی کروائیں. تو دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب بچے گھروں میں ہوتے ہیں تو والدین اکتا جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں, تو والدین کو تنگ نہیں آنا چاہیے اور اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب بچوں نے گھر کے اندر ہی وقت گزارنا ہے تو والدین کو اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم یہ ریکویسٹ ہے کہ والدین کو اس بات کو غنیمت سمجھنا چاہیے. بعض اوقات والدین بھی گلا کرتے ہیں کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے, تو والدین اس بات کو سمجھے کہ بچے ان کو ٹائم دے رہے ہیں, بچے ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ جو چیزیں پہلے اپنے بچوں کو ڈلیور نہیں کر سکے تھے وہ اس وقت کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے والدین سے یہ بھی گزارش ہے کہ وہ تنگ نہ ہو. عام طور پہ والدین جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے اپنے آپ جو کچھ نہیں بتا سکے ہوتے فیملی کے حوالے سے, ریلیٹیوز کے حوالے سے, اپنے تجربات کے حوالے سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسکول والے بچوں کی تربیت کریں گے, تو جبکہ تربیت نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت نہیں, جبکہ بچوں کی تربیت کرنا اسکولوں کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں والدین اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا, جناب مفتی محمد عمیر اسلم صاحب اور علامہ زوار حسین نعیمی. آپ آئے اور تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین, اگر ان باتوں کو اگر میں چند الفاظ میں کہنا چاہوں جو اس سارے کا سارا کا لب لباب تھا, تو بات وہی ہے کہ آپ نے بیلنس طریقے سے بچوں کو جہاں دنیا داری سکھانی ہے وہاں دین کا بھی سکھانا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے, تو ایک تو یہ کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے جب آپ بچوں کو درود و سلام کی پڑھنے کی اور پیش کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں, کیونکہ جب عادت ڈل جائے گی تو ان پہ جو امبریلا ہوگا نا, میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جو درود و سلام کا امبریلا یا ببل آپ کہہ لیں وہ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے. تو اس کے لیے دوسری بات جو مفتی صاحب نے بھی کی کہ آپ ان کو سٹوریز سنائیں یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں, تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر منڈے کو, ہر سوموار کے دن آپ ہاف این آور گھر میں رکھ لیں, اس میں بیٹھ کے ایک نعت شریف پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے درود و سلام کا کہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی سا ایک واقعہ جو آپ کتاب سے پڑھ کے ان کو سنا دیں یا خود سے سنا دیں, یا آپ اپنا ہی کوئی واقعہ جو آپ کو لگے کہ یہ ان کی تربیت میں مثبت طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے وہ سنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریول بھی کروائیں اور باقی کی جو بچوں کی ضروریات ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں, ان کا میلان کس طرف ہے. اگر وہ کھیلنے کی طرف ہے تو یقیناً آج کا دور ہے جو اگر دیکھا جائے تو دنیا داری کھیل کود میں یا آپ کہہ لیں گیمز میں زیادہ ہے باقی کے پروفیشنز کی, اگر ان کا میلان اس طرف ہے تو اس طرف بھی ان کو لے کے جائیں. کوشش کریں کہ ان کو جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ایکسل کرنا چاہتے ہیں اس طرف لے کے جائیں. اسی کے ساتھ مجھے آج اجازت دیجیے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے آپ کو بہت سارا مددگار ثابت ہوگا. میں اگین اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.